اگر ہم فورن مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اگر آپ خاص پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اپرچونیٹیز ڈسٹرکٹ وائز تلاش کر سکتے اور اس میں بھی پھر ویلیو ایڈڈ کا ہم سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا معیشت کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ تو جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے، جہاں تک صوبہ بلوچستان کی بات ہے، جہاں تک گورنر پنجاب کی بات ہے، گورنر کے پی کی بات ہے، اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا خواہش ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، وہ بھی آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، تو اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے۔ جو آپ کا انالیسس ہے ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے، اینڈ اس پہ ہمیں کچھ دس شوڈ بی سورٹ آف اے لو ہینگنگ فروٹ جس پہ ہم ڈلیور کر سکیں۔ ایک جو فرق ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا اور ہمارے ٹیم کا، صرف اتنا میرا خیال میں ایک فرق ہے کہ وہ زیادہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم ڈی سینٹرلائزیشن میں بات یقین کرتے ہیں۔ مگر آپ اگر اس ڈسٹرکٹ وائز پلان بنائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا آرگیومنٹ کو بھی ایک تقویت اللہ میں بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ اور جو ساتھ ساتھ آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں ان اکنامک آفیسز کے لیے ایسیٹرا، وہ میں بالکل ہی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے تو فائدہ ہوگا۔ آپ کے بجلی پہ میں سب سے آخر میں آتا ہوں، جانتا ہوں کہ آپ کا سب سے مین ایشو ہے، میں اس پہ آؤں گا تو صحیح۔ ٹیکسز کے جہاں تک آپ نے ایشو اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ ہمارا ٹیکسز کے بارے میں میرے جماعت کے رائے یہ رہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو، پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، تاکہ ہم ترقی کر سکیں، معاشی طور پہ ترقی کر سکے اور اپنے عوام کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کر سکے، تو آخر وہ بھی ہمارا ایک بڑا فلسفہ۔ لیکن the goal is the same، لیکن how to reach that goal there are different perspectives۔ اور میں نے جو دیکھا ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو، ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی۔ آپ کو پیار سے چلانا چاہیے۔ یو گیٹ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، you attract more with honey than with vinegar۔ اور اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں، اگر ہم کاروباری طبقہ کو، بزنس کمیونٹی کو، یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز، ان کو وہ عزت دے، ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو زبردستی زور دھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے، تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس۔ اور ہم نے یہ اب عملی طور پہ اس کا ایک کوانٹیٹیو ایگزامپل میرے پاس ہے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے جو سیلز ٹیکس آن سروسز تھا، وہ وفاق کا ایف پی آر کلیکٹ کرتا تھا، اور وفاق کا ایف پی آر کا کلیکشن کا ریکارڈ وہ سب کے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس تھا تو وہ کتنے رقم وصول کرتے۔ جب ڈیولوشن ہوا اور یہ سارے صوبے کے پاس اختیار کیا، تو سب سے پہلے صوبہ سندھ نے اس پہ کام کیا۔ ہم نے اپنا صوبائی ریونیو باڈی شروع کیا اور سیلز ٹیکس آن سروسز جمع کرنے شروع کیا، اور ہم نے فوری طور پہ اور آج تک جو ایف پی آر کو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے، اور ہمارا
اس میں ریونیو جنریشن ایف پی آر کا ریکارڈ سے بہتر ہے. اب باقی صوبوں نے بھی کیا ہے، صوبہ پنجاب نے، صوبہ پختونخوا نے، صوبہ بلوچستان نے بھی، اور تمام صوبے نے وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. مطلب جب یہ ٹیکس کلیکشن کا ذمہ داری ایف پی آر کے ساتھ ہوتا تھا تو جتنا وہ وصول کرتے تھے صوبہ سندھ سے، صوبہ سندھ کا ادارہ نے ریکارڈ توڑ دیا. جو ایف پی آر پنجاب سے کلیکٹ کرتے تھے، پنجاب کا کلیکشن اتھارٹی نے اس کو ریکارڈ توڑ دیا، اور باقی جو بلوچستان کا بھی ہے انہوں نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. تو ایک تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے واضح ثبوت ہے کہ جب آپ ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ، مگر اس میں سے سندھ کا پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر رہا ہے، اور میں اس کا راز پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں ہوا. کہ جان بوجھ کے ہمارا پالیسی ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز پہ سندھ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ باقی صوبوں کا کم ہوگا، تاکہ بزنس کمیونٹی کے لیے یہ کمپیٹیٹو ماحول ہو اور وہ چاہے کہ ہمارے ہاں یہ کاروبار کرے. جہاں دوسرے صوبے نے اپنے سیلز ٹیکس اور سروسز کو جمع کرنے کے لیے ایک اگریسو پالیسی اپنایا ہے، صوبہ سندھ کا پالیسی ویسے فسکل سپیس میں اور ریونیو جنریشن میں اگریسو رہا ہے، لیکن ہمارا اپروچ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ رہا ہے اس ٹیکس کو جمع کرنے میں، وہ ایک ایسے رہا ہے کہ ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ٹیکس نیٹ میں آ جائیں اور ایسے ماحول پیدا کرے جس سے ہمارا ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، اور سالوں سال ہمارا پھر سیلز ٹیکس آن سروسز کا جو کلیکشن ہے وہ بہتر رہا ہے. اور ویسے ہی ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں وفاقی حکومت کو کہ ہمیں ایف پی آر کو سب سے پہلے ایک وفاقی ادارہ بنانا چاہیے جس میں تمام صوبے کے ویسے نمائندگی ہو، اور پھر ان کو ایسے پولیس کا یا کسی دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بنانے کے بجائے ان کو ایک ایسے ادارہ بنانا چاہیے جس کے نہ صرف عوام کا کانفیڈنس ہو مگر بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ہو، اور ہم اپنے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ شہری کو اس طریقے سے قدر کریں کہ ہم اپنا ٹارگٹ کو بھی وصول کر سکے، ہم یہ ریونیو جنریشن بھی کر سکے، اور جس انداز سے آپ ہمیں تجویز دے رہے تھے اس انداز سے ہو کہ ٹیکس ایک ذمہ داری ہو لیکن ایک بوجھ نہ بنے اور ترقی کا وہ راستہ نہ رکے. ویسے ہی ہمارا ایک اس وقت ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت سے کہ بہت سی کنورسیشنز ہیں کہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، اور وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات میں دور کرنا وہ کسی ایک صوبہ کا نہیں، ہم سب کا ذمہ داری ہے، ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اگر اسلام آباد کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ویسے ہی لاہور کے لیے مسئلہ ہے، جیسے کراچی کے لیے مسئلہ ہے، جیسے کوئٹہ کے لیے مسئلہ ہے جیسے. مگر اس مسئلہ کا حل میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہ یہ کہ ہم ایف پی آر کو مزید ذمہ داریاں دیں، ہم ایف پی آر سے ریکویسٹ کریں کہ ایک اور جو آپ کے پاس ٹیکس موجود ہے سیلز ٹیکس آن گڈز، وہ ابھی تک وفاقی حکومت کے پاس ذمہ داری ہے، وہ ویسے ہی اگر ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں تو نہ کرے، آپ اس کا کلیکشن کا ذمہ داری صوبے کو دے دیں، اور صوبے کو آپ یہ ٹارگٹس رکھے باقاعدہ جو اس وقت آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوگا سیلز ٹیکس آن گڈز کا، اسلام آباد کی جو اس وقت ان کا ریکارڈ ہے وہ وہی ٹارگٹ ہو پھر لاہور کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو پھر کراچی کے ادارہ کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو پشاور کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو بلوچستان کے لیے. اور اگر ہم آپ کی ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں اضافہ بھی کریں تو آپ کا اضافی ٹارگٹ کو ہم میٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ پورا کا پورا ہم وفاقی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ اپنے معاشی مشکلات دور کرنے میں تھوڑا بہت کامیاب اس سے ہوں گے. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، ویسے کہتا آ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کے دور میں بھی کہا، میں نے پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کرتے پھر اس صورت میں آپ ہمارا پیسے کاٹیں اور ہمارا پیسہ صرف وہ ٹارگٹ آپ پورا کریں. مگر اس پہ ایک شرط ہے،
اور میں پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ ہو جائے، اس شرط